فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، حضرت تمیم داری کی جب دجال سے ملاقات ہوئی تو دجال نے ان سے کچھ جگہوں کے بارے میں پوچھا تھا، جیسا کہ اس نے پوچھا تھا کہ بیسان کی کھجوروں کے باغات کے بارے میں کچھ بتاؤ. پھر اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ کے بارے میں کچھ بتلاؤ، اور اس نے پھر پوچھا کہ زگر کے چشمے کے بارے میں کچھ بتاؤ. آئیں موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین گرامی، دجال نے جو پہلا سوال حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں سے کیا وہ یہ تھا کہ تم مجھے بیسان کی کھجوروں کے باغات کے بارے میں کچھ بتاؤ. آگے سے انہوں نے کہا تم اس شہر کے کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا دیتے ہیں. اس نے کہا قریب ہے کہ اس درخت کا پھل دینا بند کر دیں گے. ناظرین گرامی، بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور یہ اپنی کھجوروں کے باغات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور بھی ہے. اس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے. اس کی تاریخ تقریباً 3000 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے. 634 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلم افواج نے بزنطینی فوج کو شکست دے کر فتح کیا تھا. جو آج اس کی رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق اس کے درخت پھل دینا تقریباً بند کر چکے ہیں. کبھی فلسطین کے جی ڈی پی کا کاشتکاری 28% حصہ تھی، لیکن اب یہ 5.8% ہے، اور یہ دا گائیڈینس کی رپورٹ ہے. یاقوت ابن عبداللہ الرومی الحوامی 1169 سے 1229 کے وقت میں ایک اسلامی جیوگرافر اور بایوگرافر گزرے ہیں. وہ اپنی کتاب معجل البلدان میں لکھتے ہیں کہ بیسان اپنے درختوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اب جب میں وہاں گیا ہوں وہاں اب صرف 2 کھجوروں کے باغات ہیں، اور آج وہ اپنی کھجوروں کی وجہ سے اپنی پہچان کھو بیٹھا ہے. اور یہ آج سے 750 سال پہلے کی بات ہے. وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نشانی کس حد تک پوری ہو چکی ہے. دوسرا، دجال نے جو سوال اور نشانی بتائی وہ یہ تھی کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے. اس نے کہا ان قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا. ناظرین گرامی، بحیرہ طبریہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے. اس کا رقبہ 166 کلومیٹر ہے، اور یہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سطح سمندر کے 693.29 فیٹ نیچے ہے. اسرائیل میں موجود تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے. اس کے پانی کا بنیادی ذریعہ دریائے اردن ہے، جبکہ دریائے اردن گولان ہائٹس میں جبل شیخ سے نکلتا ہے. اور طبریہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، جسے طبرستان بھی کہا جاتا ہے. اس وقت اس جھیل کا پانی ڈیڈ لائن سے بھی 20 سینٹی میٹر تک نیچے جا چکا ہے، اور یہاں پر پانی کی کمی کی وجہ سے زراعت اور یہ جھیل بہت حد تک مختصر ہو رہی ہے، اور اس جھیل کا پانی بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے، یعنی سوکھتا جا رہا ہے. ناظرین گرامی، جو تیسری بات دجال نے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. جب پوچھا گیا تم اس کے کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو، اس نے کہا کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے، اور کیا اس کے باشندے کاشت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے، اور اس کے باشندے کاشتکاری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا. آگے سے دجال نے کیا کہا، لیکن میں آپ کو زگر کے چشمے کے بارے میں بتاتا ہوں. ناظرین گرامی، زگر اردن میں بحیرہ مردار جسے ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے،
اس کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں زگر شام میں ایک بلقا کی سرزمین پر ایک چشمے کا نام ہے، جبکہ بعض اہل علم لوگ بحیرہ مردار کو ہی بحیرہ زگر قرار دیتے ہیں، لیکن اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو زگر اسرائیل میں موجود ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل نے اردن اور شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک رائٹر برٹن میکڈونل کی کتاب ایسٹ آف دا جارڈن میں لکھا ہے کہ زگر، زور، زورا ایک ہی جگہ کے نام ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زگر لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا۔ ان کا جب انتقال ہوا تو انہیں چشمے کے کنارے دفن کیا گیا تھا، اس طرح اس چشمے کا نام زگر پڑا۔ انہی کی وجہ سے چشمے کے قریب گاؤں کا نام زگر مشہور ہوا۔ معجم البلدان کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، اس میں لکھا ہے کہ زگر کا چشمہ بحیرہ مردار کے شمال میں واقع ہے، جو کہ یروشلم کی 3 دنوں کی پیدل مسافت پر ہے، تو بارشوں کی کمی کی وجہ سے پہلے ہی چشمہ ناپید ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ چشمہ پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی زیادہ اہم اور نوٹس کرنے والی ہے کہ یہ تینوں نشانیاں گولان ہائٹس سے تعلق جوڑتی ہیں، اور یہودی بھی گولان ہائٹس کے بارے میں ایک بہت بڑی پیشن گوئی رکھتے ہیں، اور یہ پیشن گوئی کو پورا ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔